سندھ سعید غنی اور وزیر ایکسائز ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ کے ہمراہ سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اپنی غلطیوں سے یا نالائکیوں سے یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے بجلی فرنس آئل سے بنائی ہے، مہنگی بنائی ہے، تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ وہ بوجھ جو حکومت کی نالائکی کی وجہ سے حکومت میں پڑنا چاہیے، آپ نے وہ بوجھ عوام پہ ڈالا ہے. آپ ایل این جی بر وقت امپورٹ کر سکتے تھے، گیس کے ذریعے بجلی بنا سکتے تھے، آپ کے پاس ایسے ذرائع ہیں جس سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر وہ فیول استعمال نہیں کیا اور فرنس آئل کا جو پورا مافیا ہے وہ فرنس آئل کے ذریعے آپ نے بجلی بنائی اور مہنگی بنائی. نتیجتاً یہ ہوا کہ ₹4.74 پچھلے مہینے اور ₹4.30 اس مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے ہم اپنے بلوں میں ادا کریں گے. یہ بہت بڑا ریکٹ ہے اور یہ عمران خان کے جو اے ٹی ایمز ہیں انہوں نے اس ملک کی معیشت کو لوٹ کر اس نیچ میں پہنچا دیا ہے کہ لوگ مجبوری میں بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو گئے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ان ایشوز پر کوئی بات نہیں کرتا. لوکل گورنمنٹ کو ایشو بنا کے پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے، ایم کیو ایم لگی ہوئی ہے، جی ڈی اے لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس طرح چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن عوام کے گھر میں جو گیس نہیں آ رہی اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک تو یہ پوری ڈائیورٹ کرتے ہیں توجہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کی طرف، دوسرا یہ لسانی فسادات کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. وسیم اختر کی تقریر آپ کے سامنے ہے، کیا وہ نفرت انگیز نہیں ہے؟ کیا وہ لوگوں کو اس بات پہ نہیں اکسا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ خونریزی کرو اس بنیاد پر کہ جی کسی کی زبان کو یہ اور ہے، کسی کا گیٹ اپ کوئی اور ہے؟ آفاق احمد نے جو باتیں کہی کیا وہ لسانی نفرتیں پھیلانے والی نہیں ہے؟ خالد مقبول صدیقی جو باتیں کر رہا ہے، عامر خان جو باتیں کر رہا ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر انہی حالات میں الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے بلدیاتی الیکشنز ہوں یا عام الیکشنز ہوں، پی ٹی آئی کا اور ایم کیو ایم کا برا حشر ہونا ہے، جی ڈی اے کا برا حشر ہونا ہے. یہ اپنی ذلت آمیز شکست سے بچنے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے لوگ، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد کے لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ماضی میں نفرت کی سیاست جس کا بیج بویا گیا تھا اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے، صوبے کو بھی ہوا ہے، ملک کو بھی ہوا ہے اور لوگوں کو انفرادی طور پر بھی ہوا ہے. لوگ مارے گئے ہیں، لوگ جیلوں میں گئے ہیں، لوگ معذور ہوئے ہیں، لوگوں پہ کیسز بنے ہیں اور شاید مجھے امید ہے کہ ایک مرتبہ پھر صوبہ سندھ کے لوگ اس نفرت کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے، اس کو مسترد کریں گے. اچھا دیکھو یہ عام ایشو چل رہا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا کیونکہ کرونا جو ہے کراچی میں سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں. تو عملہ جو ہے ایکسپو سینٹر پہ احتجاج میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو 9 ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئی، لوگ پریشان ہیں، فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں وہاں. دیکھیں ایک تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں، پرماننٹ امپلائیز ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو بر وقت تنخواہیں ملتی ہیں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ہی کووڈ کی وبا پھیلی تھی آج سے 1.5-2 برس پہلے، تو اس وقت سندھ حکومت نے اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے فوری طور پر کنٹیجنسی پر لوگوں کی ہائرنگ شروع کی تھی اور ان لوگوں کو جلدی میں رکھا گیا اور کوشش یہ تھی کہ عوام کی کسی طرح سے جو وبا کے جو چیلنجز ہیں ہم اس کا سامنا کر سکیں. اچھا، یہ جتنے ملازمین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں یہ سارے کنٹیجنسی پہ رکھے گئے ملازمین ہیں اور ایشو یہ ہے کہ ان کی ریلیزز بھی تنخواہوں کی ہو گئی ہے، لیکن اے جی آفس نے کچھ اس کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امید ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر وہ ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لی جائے گی اور ان کی تنخواہیں جو ہے ریلیز ہو جائیں گی. گورنر صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بھی الزام لگایا کہ آپ نے 11 لاکھ ٹن گندم جو ہے اسٹاک میں رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ میں آٹا 83 ہے اور پنجاب میں آٹا 63 ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں جب واقعی اتنی بیڈ کوالٹی گندم پاکستان پہنچ گئی ہے تو وہ انسانوں میں کھانے کے لائق نہیں. دیکھیں جی، پہلے تو میں بتا دوں پورے سال کی پریکیورمنٹ ہوتی ہے 12.5 لاکھ میٹرک ٹن. 4 مہینے سے ہم ریلیزز کر چکے تو 11 لاکھ تو ہمارے پاس ہوگی نہیں. اس وقت جنوری کا آپ ٹوٹل کوٹا نکالیں تو سندھ میں اس وقت ہمارے پاس 4.25 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہے جو ہماری پریکیورڈ ہے. فیبرری کا کوٹا نکالیں آپ تو پھر بھی مارچ کی 30 تاریخ تک ہمارے پاس کوٹا موجود ہے. مارچ میں نئی فصل آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھٹھا بدین سجاول گارو سائڈ سے. مگر اس بار جو فیکٹر ابھی سعید بھائی نے بھی اپنی بات میں بتایا، جو یوریا کی شارٹیج کی گئی، جو یوریا کی UN کرائے چل رہی ہے،
कणक की फसल को कुदरती जब तक बारिश और ठंड ना लगे तो वो सही पैदावार नहीं करती है, मगर उसको 2 डोजेस यूरिया के दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंह सईद गनी और एक्साइज टैक्सेशन के वजीर मुकेश कुमार चावला न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखा